معمولاً شیخ رجب علی خیاط کا نام لیا جاتا ہے اور عرفہ میں جو علماء ہیں ایران کے ان کے واقعات بیان کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے علماء ہیں کہ جو ان سے رابطے میں تھے اور وہ تصدیق کرتے ہیں کہ بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا۔ ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ یہ ایک ایسی ہی منزل سے گزرے تھے کہ خود وہ بیان کرتے ہیں کہ میں 24-25 سال کا تھا اور ایک جگہ تھا کہ جہاں ایک نامحرم نے مجھ سے فعل حرام کا تقاضا کیا اور کوئی اس وقت خدا کے علاوہ دیکھنے والا نہیں تھا، اور میری جنسی خواہشات بھی تھی کیونکہ جوان تھا۔ تو کہتے ہیں وہ امتحان کی ایسی منزل تھی کہ میں نے اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کہا کہ اے پروردگار، ساری زندگی تو نے میرا امتحان لیا ہے، اب مجھے اجازت دے کہ میں تیرا امتحان لوں۔ میں یہاں سے حرام چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، اب تو میرا ہاتھ تھام۔ میں یہاں سے اس گھر سے فرار کر رہا ہوں تیرے دامن میں گرنے کے لیے۔ کہتے میں وہاں سے حرام چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کے بعد جو کچھ تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ایسے عطا کیا کہ جو غیب تھا وہ اللہ نے عطا فرمایا۔ ایک عالم دین ہے آغا مسعودی، ان کا نام ہے مسعود علی، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایران کے شہر شہرود میں مجلس پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں کو شیخ رجب علی خیاط کے بارے میں ذکر آیا، تو ایک بزرگ میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ آپ نے جن کا نام لیا ہے میرا ان سے ذاتی طور پر بڑا قریبی تعلق تھا، تو میں نے ان سے تقاضا کیا کہ کیا آپ نے سنی سنائی نہیں، دوسروں سے سنی ہوئی کوئی باتیں آپ نے خود مشاہدہ کیا ہے کچھ ان کی ذات میں؟ تو انہوں نے کہا بہت کچھ میں نے مشاہدہ کیا ہے۔ کہا مجھے کچھ بیان کرو۔ اس میں سے ایک بات انہوں نے یہ بیان کی، کہتے ہیں میرا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا تو ہم قبرستان بابوئے جو شاہ عبدالعظیم علیہ السلام کے حرم کے ساتھ قبرستان ہے، شہر رے، تہران سے ملا ہوا جو شہر ہے وہاں پر، کہتے ہیں وہاں پر ہم شیخ رجب علی خیاط کے ساتھ اور دوسرے مومنین بھی تھے، فاتحہ خوانی کے لیے گئے تھے۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ بھی اسی قبرستان میں مدفون ہے، لیکن چونکہ ایک اجتماع میں ہم تھے تو میں نے یہ سوچا کہ میں جہاں جہاں مومنین جا رہے ہیں اور جہاں پر ہمارا مجلس کا پروگرام ہے اور فاتحہ خوانی کا، وہیں رہتا ہوں، الگ سے کوئی تنہا ساتھ مطلب نہیں جاتا اس گروپ کو توڑ کر، تو میں انہی کے ساتھ رہا۔ اور فاتحہ کے بعد موقع نہیں مل پایا کہ میں علیحدہ سے جاؤں اپنی والدہ کی قبر پر، تو پھر میں انہی مومنین کے ساتھ باہر واپس جانے لگا۔ تو ابھی ہم باہر نکلنے لگے تھے تو میں نے کوئی ذکر نہیں کیا تھا شیخ رجب علی خیاط سے کہ میری والدہ یہاں پر مدفون ہے۔ دفعتاً انہوں نے مجھ سے کہا کہ اپنی والدہ کی قبر پہ نہیں جاؤ گے فاتحہ پڑھنے کے لیے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں جانا چاہتا تھا لیکن مومنین سب ایک اجتماع میں تھے تو میں نے سوچا کہ بعد میں کبھی آ جاؤں گا الگ سے۔ تو آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ تو کہتے جیسے ہم اس قبرستان سے نکلنے لگے تو تمہاری والدہ نے عالم برزخ میں تم سے یہ گلہ کیا کہ تم یہاں تک آئے ہو تو میری قبر پہ کیوں نہیں آئے ہو فاتحہ پڑھنے کے لیے؟ تب چلو اجتماع کے ساتھ کہتے ہم سب مل کر گئے میری والدہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو یہ میں نے خود دیکھا تھا۔ تو یہ امتحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے تھا ایک موقع پر، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر اللہ ایسے مقام سے عطا کرتا ہے کہ جہاں سے آپ نے سوچا نہیں ہوتا ہے۔